پر تو قہر واجب تھا، ہم پر تو سزا واجب تھی، پھر ہمارا پیالہ کیوں لبریز ہوگا؟ سنیے، ایک بہت بڑا بھید ہے، اگر آپ نے اسے لے لیا، آپ کی زندگی، آپ کا خاندان، آپ کا فیوچر چینج ہو جائے گا۔ آپ سب کو نیا سال 2025 بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں کلام خدا کی تعظیم کے لیے۔ میرے ساتھ نکالیے زبور 23 اس کی 5ویں آیت۔ سب کو مل گیا؟ ہم مل کر بلند آواز سے اسے تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا آج صبح ہمارے پیالے کے لبریز ہونے کا سبب ٹھہرے۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ اس سے کہیے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ آمین۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ کوئی آج ایسے ہیں جو فرسٹ ٹائم اس چرچ میں آئے ہیں، اس فیلوشپ میں آئے ہیں؟ اپنا ہاتھ دکھائیے جو آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں۔ ونڈرفل۔ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں پلیز۔ آپ سب کو باہر نکالنا ہے ہم نے۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ جو آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ آئیے چرچ، تالیاں بجائیے، ان بھائیوں کو اپنے بیچ میں ویلکم کرتے ہیں۔ ایک سسٹر بھی ہیں پیچھے، یہاں بھی کھڑے ہیں لوگ۔ خدا کا شکر، ہم آپ سب کو لیونگ برانچ چرچ میں ویلکم کرتے ہیں۔ پلیز تشریف رکھیے۔ اگر آپ کسی اور چرچ نہیں جا رہے تو اس چرچ کے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں۔ آپ ضرور ہمیں خدمت کا موقع دیجیے۔ ہاللیلویا۔ کلام کی طرف چلیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو جس کو زبور 91 اور زبور 23 زبانی یاد ہو؟ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ پیچھے بھی کافی ہاتھ کھڑے ہیں۔ ونڈرفل۔ میں کوئی نام نہیں دینا۔ سنیے، پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے پیرنٹس کچھ جو اس وقت جو تھوڑا بہت خدا کے ساتھ چلتے تھے، وہ زبور 91 اور زبور 23 یاد کرتے تھے، یاد کرنے کا کہتے تھے، انکریج کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی غلط تعلیم عام کرتے تھے کہ جب ڈر لگے تو زبور 23 پڑھنا ہے، جب ڈر لگے تو زبور 91 پڑھنا ہے، جب قبرستان سے گزرو تو یہ زبور پڑھنا ہے، تو جب گھر میں اکیلے ہو، خوف آئے، رات کو ڈر لگے تو یہ پڑھنا ہے۔ یہ انتہائی فضول بات ہے۔ اس کا بائبل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک سارے کا سارا کلام سندی ہے، الہامی ہے، خدا کے منہ سے ہے اور خدا کے روح سے ہے۔ ہم کسی ایک پورشن کو نکال کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کلام یہ زیادہ مفید ہے اور یہ کلام جو ہے یہ غیر مفید ہے۔ کلام کلام ہے۔ بعض اوقات ہم انہی معاملوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ زبور 91 یاد ہی قبرستان دے کولوں دی گزرنا ہے، زبور 23 یاد ہی قبرستان دے وچوں دی گزرنا ہے۔ ساڈا گھر قبرستان دے بالکل نال ہے، میں تے زبانی یاد کیتا ہے۔ تیرا بھلا ہو جائے۔ اگر کلام تیرے اندر آ جائے تو تجھے 23 اور 91 یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں یاد کرنے کے خلاف نہیں ہوں، کلام ہمیں زبانی یاد ہونا چاہیے، لیکن بیچ میں سے ایک حصہ نکال کے اگر ڈر لگا تو یہ، اگر قبرستان سے گزرے تو یہ نہیں، یہ تعلیم، یہ طریقہ، یہ ترتیب درست نہیں ہے۔ زبور 23 آپ ضرور یاد کیجئے، باقی بھی کلام یاد کیجئے۔ میں انکریج کروں گا یوحنا کی انجیل یاد کیجئے، کیونکہ اس میں خاص میسج پتہ کیا ہے؟
خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس میں مسیحیت کی جان ہے، جان ہے۔ تو یہ آپ کو صرف آپ کا ڈر اور خوف دور نہیں کرتا ہے، کلام آپ کو زندگی دیتا ہے۔ آمین۔ دوسری خاص بات یہ کہ ہم نے زبور 23 کو اور زبور 16 کو فوتگی کا زبور بنا دیا ہوا ہے۔ جب فوتگی ہوگی زبور تولا گائیں گے، زبور 23 گائیں گے۔ یہ زبور کلیسیاؤں میں بھی گایا جانا چاہیے۔ 16 23 رب ایالی میرے کول میرے دل نو نہیں ڈول، یہ کلیسیا میں گانے سے کیا مسئلہ ہے؟ کلیسیاؤں میں بھی گائے جانے چاہیے۔ آمین آمین۔ کلیسیاؤں میں بھی گائے جانے چاہیے۔ کیوں گائے جانے چاہیے؟ کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ باقی زبوروں کی طرح یہ بھی زبور ہے، تو یہ فوتگی کا زبور نہیں ہے، یہ زندگی کا کلام ہے۔ آمین آمین۔ یہ کلام جو آج بالخصوص 2025 کے لیے ہے، جو خدا نے لائن دی ہے، جو کلام دیا ہے، وہ یہ ہے: میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے: میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ آمین۔ آپ میں سے کتنوں کا ایمان ہے کہ یہ کلام آپ کے لیے ہے؟ آپ کسی بھی سچویشن میں کیوں نہیں ہیں؟ آپ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں یا آپ بیماری سے دکھ اٹھا رہے ہیں؟ آپ جاب لیس ہیں یا آپ کرائے دیتے دیتے تھک گئے ہیں؟ میں آج کی صبح آپ کی زندگیوں میں اس کلام کو ریلیز کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند خدا فرماتا ہے 2025 میں تیرا پیالہ لبریز ہوگا۔ ہاللیلویا۔ تیرا پیالہ لبریز ہوگا، تیرا پیالہ اوور فلو ہوگا۔ 2025 میں میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ او ہاللیلویا۔ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ چرچ، میں پرسنلی اس وقت جس حالت میں سے گزر رہا ہوں نا، یہ کلام آپ کے لیے بعد میں ہے، میرے لیے پہلے ہے، میرے لیے پہلے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف میرے ہی لیے نہیں ہے، میرے وسیلہ سے جب میں پریچ یہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم سٹرگل کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم کسی چیز سے لڑ رہے ہیں، اور ہمیں اوور فلو کی ضرورت ہے، ہمیں لبریز ہونے کی ضرورت ہے۔ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، ہمیں اس کلام کی ضرورت ہے۔ sometimes ہم خالی رہ جاتے ہیں، sometimes ہمیں وہ برکت، وہ نعمت نہیں ملتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے صبح خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کے پیالوں کو لبریز کرتا ہے۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے: یہ کلام میرے لیے ہے۔ جب کسی برتن کو، کسی پیالے کو بھرنا ہو، لبریز کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، نہ صرف بھرا ہوا، لبالب بھرا ہوا، لبالب بھرا ہوا، یعنی اوپر تک، اوور فلو، یعنی جب وہ باہر بہنے لگے۔ سنیے، جب کسی کو بھرنا ہو تو شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ خالی ہو۔ شاباش، وہ خالی ہو۔ میں نے ایک میسج دیا تھا، یوٹیوب پہ پڑھا ہے، خدا خالی برتنوں کو بھرتا ہے۔ جب وہ بیوہ کو الیشا نے کہا کہ جا برتن ادھار مانگ اپنے پڑوسیوں سے، اور ان میں جو تیرے پاس تیل ہے ان میں
انڈیلنا شروع کر، اور وہ پھر انڈیلتی ہے اور وہ پھر اس تیل کو لے کر بیچتی ہے اور اپنا قرض اتارتی ہے۔ سنیے، اگر آپ بھرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ خالی ہوں۔ آمین۔ دو دوست تھے اور وہ ہارمونیم کا شوق تھا کہ ہارمونیم سیکھیں، تو وہ ایک استاد کے پاس چلے گئے۔ جب استاد کے پاس گئے تو اسے کہتے ہیں کہ ہمیں ہارمونیم سیکھنا ہے، آپ ہماری مدد کریں، ہمیں سکھائیں ہارمونیم۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے پہلے کہیں سے سیکھا ہے؟ ایک جو اس نے کچھ نہیں سیکھا تھا وہ کہتا ہے جی میں تو بالکل خالی ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے شوق ہے، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کی یہ فیس ہوگی ہر مہینے، میں آپ کو سکھاؤں گا۔ تو جو دوسرا تھا وہ ذرا تھوڑا سا استاد بننے کی کوشش کی اس نے، اور جب اس سے پوچھا کہ آپ کو کچھ آتا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، تو اس کو اتنی فیس بتائی ہے۔ میں استاد سے کہتا ہوں مجھے تھوڑا بہت آتا ہے تو مجھے شاید کم فیس بتائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ استاد جی مجھے تھوڑا بہت آتا ہے، میں کچھ راگ روگ سمجھتا ہوں۔ تو اس نے ڈبل فیس بتائی اس کو۔ اس نے کہا استاد جی اسے کچھ نہیں آتا اور اس کو آپ نے کم فیس بتائی ہے، اور مجھے تو کچھ آتا ہے اور مجھے آپ نے ڈبل فیس بتائی ہے۔ اس نے کہا ہاں بیٹا، اس سے پہلے کہ میں اپنا علم تجھے دوں، جو کچھ تیرے اندر ہے اس کو پہلے باہر نکالنا ہے۔ تو جو ڈبل فیس ہے وہ اس چیز کی ہے کہ جو تو نے سیکھ لیا ہے پہلے، اس کو باہر نکالنا ہے۔ جب تو خالی ہو جائے گا پھر میں اپنا علم تیرے اندر بھرنا شروع کر دوں گا۔ تو اس سے پیشتر کہ آپ کو بھرا جائے، لبریز کیا جائے، آپ اوور فلو ہوں، جو کچھ آپ کے اندر ہے اس کو پہلے خارج کرنا ہے، اس سے پہلے نکالنا ہے۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ آمین۔ میرا پیالہ کس لیے لبریز ہوتا ہے؟ ڈیشے مارنے کے لیے نہیں، شو مارنے کے لیے نہیں، اپنا آپ دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکالنے کے لیے، اپنا آپ خالی کرنے کے لیے، تاکہ میں خدا کی پاک مرضی سے، اس کے پاک ارادہ سے، اس کے مسح سے، اس انوائنٹنگ سے بھر جاؤں جو خداوند مجھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ کس لیے بھر جائے؟ میں خدا کی پاک مرضی کو پورا کر سکوں۔ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، لیکن وہ میری جان کے لیے نہیں ہوتا، وہ میرے استعمال کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ میرا پیالہ اس لیے لبریز ہوتا ہے تاکہ مجھ سے دوسرے مستفید ہوں، مجھ سے دوسروں کا فائدہ ہو سکے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی بھی درخت نے جو اپنے پھلوں سے لدا ہو، اپنے ہی پھل میں سے توڑ کے خود کھا رہا ہو؟ نہیں، اس کے پھل ہمیشہ دوسروں کے لیے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو سرو کرتا ہے، وہ ہر موسم میں ہر سال پھلتا ہے، لیکن وہ اپنے پھل دوسروں کو دیتا ہے، کیونکہ وہی اس کا جوہر ہے، وہی اس کا جلال ہے جو وہ دوسروں میں بانٹتا ہے۔ تو ہمیں کیوں لبریز ہونا ہے؟ ہمیں کیوں مسا ہونا ہے؟ ہم کیوں اوور فلو ہوں؟ تاکہ دوسرے ہم سے فائدہ اٹھا سکیں، ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث ٹھہریں۔ آمین۔ آمین۔ آپ نے کبھی اپنے گھر میں موٹر چلائی ہے جس سے پانی بھرا جاتا ہے اوپر؟ آپ اس کو آن کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ اوپر والا جو ٹینک ہے وہ اوور فلو ہوتا ہے، اس میں سے پانی باہر گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو فوراً بند کرتے ہیں۔ آپ ٹینک کیوں بھرتے ہیں؟ تاکہ نلوں میں، پائپس میں پانی آنا شروع ہو جائے اور آپ اس پانی کو
استعمال کر سکیں۔ میں آج کی صبح آپ کو سکھانا یہ چاہ رہا ہوں، جب آپ کا پیالہ لبریز ہو، جب آپ سیر ہو جائیں، جب آپ آسودہ ہو جائیں، تو وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے ہے، وہ قوموں کے لیے ہے، وہ امتوں کے لیے ہے۔ جب آپ کو انجیل مل جائے، جب آپ کو نجات مل جائے، تو وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کے پڑوسیوں کے لیے ہے، آپ کے خاندان والوں کے لیے ہے، آپ کے شوہر، آپ کی بیوی کے لیے ہے۔ آپ کا پیالہ لبریز ہوتا ہے، آپ کا پیالہ اوور فلو ہوتا ہے، لیکن وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، وہ ساتھ والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی ہے۔ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، صرف میرے لیے نہیں ہے۔ وہ برکتیں، وہ نعمتیں، وہ آسائشیں، وہ صرف میرے لیے نہیں ہے، وہ ہم سبوں کے لیے ہیں۔ آمین۔ نئے عہد نامہ میں جہاں سے چرچ کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پر پتہ کیا لکھا ہے؟ سب لوگ اپنی جائیدادیں بیچ بیچ کر کہاں لا رہے ہیں؟ رسولوں کے قدموں میں لے کر آ رہے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے ان کی سب چیزیں مشترک تھیں، سانجھی تھیں، اور کسی نے اپنے مال کو اپنا نہ کہا۔ یہ چرچ کا نمونہ ہے، یہ چرچ ہے، یہ چرچ کا پیٹرن ہے جو بائبل مقدس نے دیا ہے، جو بائبل نے دیا ہے۔ سم ٹائمز ہوتا یہ ہے، ہمیں جو کچھ ملتا ہے نا، ہم اس کے مختار اور مالک بن جاتے ہیں۔ ہم اس پہ مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرا ہے۔ نہیں، یہ میرا نہیں ہے۔ ممکن ہے خدا نے آپ کو چینل بنایا ہو تاکہ آپ کے وسیلہ سے وہ اور بہت سوں کو سیر اور آسودہ کر سکے۔ آمین۔ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، مگر کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ میرے وسیلہ سے اور بہت سوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اور میں 2025 کے شروع میں آپ کے لیے یہ کلام ریلیز کرتا ہوں کہ آپ کے کچن سے، آپ کے گھر سے اور بہت سارے کچن چلیں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آپ کی تنخواہ سے، آپ کی سیلری سے اور بہت سارے خاندان پلیں گے۔ ہیلیلویا۔ آپ سوچ رہے ہیں ہماری تو اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، آپ سوچ رہے ہیں ہمارے تو اپنے سارے کام رہ جاتے ہیں، دوسروں کی چیزیں کیسے پوری ہوں گی، دوسروں کے لیے ہم کیسے برکت کا باعث بنیں گے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ جو پیالہ ہے جو آج کلام کے وسیلہ سے لبریز ہو رہا ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اوور فلو ہوگا، یہ باہر گرے گا، یہ باہر بہے گا، اور جب باہر بہے گا تو آپ اسے اندر لا نہیں سکتے ہیں۔ یہ دوسروں کے لیے ہے، یہ پڑوسیوں کے لیے ہے، یہ غیر قوموں کے لیے ہے، یہ امتوں کے لیے ہے، یہ آپ کے خاندان والوں کے لیے ہے، یہ آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی کے لیے ہے، کیونکہ یہ پیالہ لبریز ہو رہا ہے، یہ اوور فلو ہو رہا ہے، اس میں گرتا جا رہا ہے اور اس میں سے باہر نکلتا جا رہا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ بڑا سوچئے، یہی تو پرابلم ہے پاکستانی مسیحوں کا کہ ہم صرف اپنا آپ سوچتے ہیں، اپنا آپ سوچتے ہیں، ہم دوسروں کا نہیں سوچتے۔ چونکہ تو نے سوچا نہیں ہے اس لیے تجھے ملا نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھے، ہمیں دوسروں کا سوچنا ہے۔ میں لکھا ہے اس چیز کو پیپر پہ، اب گزرے سالوں میں خداوند نے میرے دل پہ رکھا کہ ہم قوموں اور امتوں کو ملینز اور بلینز دیں گے، ہم دیں گے۔ میں نے اسے کل پرنٹ کیا ہے، یہ میرے ٹیبل پہ لگے گا، میرے سامنے وال پہ لگے گا اسٹڈی ٹیبل کی۔ میں اس کو بولا کروں گا، میں اس کو دیکھا کروں گا، میں خدا کو یاد دلایا کروں گا، خداوند
تو نے کہا تھا میں نے لکھا ہے، اب یہ کر دے پلیز۔ ہم لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ قوموں کو دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ کیونکہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ سنیے، لبریز ہونے میں اور خالی ہونے میں فرق ہے۔ لبریز ہونے میں اور خالی ہونے میں فرق ہے۔ خالی ہوگا اگر اسے الٹا کر دیا جائے گا تو وہ خالی ہو جائے گا، بٹ لبریز ہونے کے لیے وہ پڑا ہے، سیدھا پڑا ہے، اور اس میں گرتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، گرتا جا، اور ایک وقت آیا ہے کہ اب اس میں کیپیسٹی نہیں رہی ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، اور اب وہ باہر گرنا شروع ہو گیا ہے، وہ اوور فلو ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس لبریز کا ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے کہ یہ پیالہ اوور فلو ہو رہا ہے۔ یہ صرف میری ضرورتیں پوری نہیں کر رہا، بلکہ میرے وسیلہ سے دوسروں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، قوموں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ میں خالی نہیں ہو رہا، بلکہ میں دوسروں کی ضرورتوں کا چینل بن رہا ہوں، مجھے مل رہا ہے اور میں دے رہا ہوں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ کو اس مقام پر آنا ہے۔ سنیے، یہ پروفیٹک ہے، نبوتی ہے، اسے سن لیجئے، سمجھیے، سیکھیے اس چیز کو، اس پر کھڑے ہو جائیں۔ آج خدا کے پاس کچھ بھی تھوڑا نہیں ہے۔ سنیے، دو چیزیں خاص طور پہ، زندگی کتنی ہے خدا کے پاس؟ تھوڑی سی؟ کتنی؟ ہمیشہ کی۔ اور موت کتنی ہے؟ موت کتنی ہے؟ او بھائی، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی ہے۔ وہاں کا کیڑا نہیں مرے گا، اور وہاں کی آگ جہنم بھی فار ایور ہے، وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے نہیں ہے۔ اگر زندگی کثرت کی ہے تو وہ جو پرسیکیوشن ہے، وہ جو دکھ ہے، جو مصیبت ہے، جو آگ ہے، جو موت ہے، جو خدا سے جدائی ہے، وہ بھی فار ایور ہے۔ تو خدا کے پاس کچھ بھی تھوڑا نہیں ہے۔ اب سنیے، اس چیز کو ذرا سمجھیے۔ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا ہے، کتنے بندے؟ 2 بندے، لیکن 2 بندوں کی تیاری کیسی ہے؟ ساری زمین، سمندر، ہوا، پانی، کتنا پانی 2 لوگ پی سکتے تھے؟ سمندر بھرا پڑا ہے اور زمین میں بھی پانی رکھ دیا ہے۔ دیکھیے ذرا، لکھا ہوا ہے، باقاعدہ لکھا ہوا ہے، یہ 2 بندوں کی تیاری ہے، خدا کی 2 بندوں کی۔ پیدائش پہلا باب 27ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں، کس کی مچھلیوں؟ سمندر کی مچھلیوں۔ کتنے بندے ہیں؟ اور مچھلیاں میلوڈی مارکیٹ کے لیے نہیں، اپارا مارکیٹ کی نہیں، سمندر کی مچھلیاں، ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں۔ کیا رکھو؟ اختیار رکھو۔ ہوا کے پرندے اور جو جانور زمین پر چلتے ہیں، ان پر بندے کتنے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ خدا کی ابنڈنس کو سمجھ رہے ہیں؟ خدا کی کثرت کو سمجھ رہے ہیں؟ 2 بندوں کے لیے اتنا بڑا انتظام خدا کا انتظام ہے۔ خدا کے پاس کچھ بھی تھوڑا نہیں ہے۔ سنیے 29ویں آیت، اور خدا نے کہا کہ دیکھو
میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں۔ او میرے خدایا، اس زمین کی ساری سبزی اور اس زمین کے سارے پھل کس کو ملے؟ خدا کا انتظام دیکھ رہے ہیں آپ؟ خدا کی ارینجمنٹ، خدا کی مینجمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ 2 بندے اور سامان کتنا ہے؟ اور پھر یہی نہیں ہے، یہ مچھلیاں اور مچھلیوں کو پیدا کر رہی ہیں، درختوں سے اور پھل پیدا ہو رہے ہیں، یہ زمین اور سبزیاں اگائے گی بعد میں بھی۔ خدا کے ہاں کچھ بھی تھوڑا۔ میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں آج صبح ان ایمانداروں کو، مسیحوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں خدا دا شکر ہے، چل رہے گزارا ہو رہا ہے، شکر ہے خدا دا، تیرا بھلا ہو جائے، تو اجے خدا نو جانیا ہی نہیں کہ خدا ہے کون ہے۔ بائبل کہہ رہی ہے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، میرا پیالہ کیوں لبریز ہو رہا ہے؟ کیونکہ خدا اس پیالے کے پیچھے کھڑا ہے اور وہ اس میں پور کر رہا ہے، وہ اس میں انڈیل رہا ہے، اور جب میری سپلائی چین خدا کی طرف سے ہے پھر میرا پیالہ خالی نہیں ہوگا، پھر میرا پیالہ لبریز ہوگا، اوور فلو ہوگا، میرا پیالہ بھرا رہے گا کیونکہ اس پیالے کو خدا بھر رہا ہے۔ ہاللیلویا، خدا بھر رہا ہے۔ 2 بندوں کے لیے خدا کا انتظام یہ ہے، 2 بندوں کے لیے، اور اب تو 8 ارب کے قریب آبادی ہے۔ اب خدا کی کثرت اور ابنڈنس اور پروویژن کتنی ہوگی؟ آپ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ خدا کیا کچھ بھی تھوڑا؟ آپ میں سے کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ اس سال ان کا پیالہ اوور فلو ہوگا؟ اس سال میرا پیالہ اوور فلو ہوتا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی کیونکہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، خداوند میرا چوپان ہے، وہ میرا مہیا کرنے والا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، خالی نہیں ہوتا، یہ کم نہیں ہوتا، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، خدا کیا کچھ بھی تھوڑا نہیں ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے ذرا یوحنا کی انجیل 6 باب، سنیے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے خدا میرے تھوڑے کو زیادہ کر دے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے کہیے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ اپنا نام لے کر کہیے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ اپنا نام لے کر کہیے شوکت صدیق کا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ آپ اپنا نام لیجئے، کہتے جائیے اسے، بلند آواز سے کہیے، ریلیز کیجئے اس کلام کو، کہیے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، شوکت صدیق کا پیالہ لبریز ہوتا ہے، میں تنگی میں نہیں جیوں گا، میں کمی میں نہیں جیوں گا، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، میرے بینک بیلنس بڑھتا ہے، میرے بینک میں روپیہ آتا ہے، میرے ہاں فراوانی ہے، میرے ہاں فزونی ہے، میرے ہاں برکت ہے، میرے گھر میں برکت ہے، ایون میرے نوکر بھی با برکت ہے، میرے ملازم با برکت ہے، میرا سٹاف با برکت ہے، وہ مبارک ہے، میرے لیڈرز مبارک ہے، یہ چرچ مبارک ہے، ایماندار مبارک ہے، کیونکہ 2025 کا کلام یہ ہے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ مجھے بس یہی کلام یاد ہے، نہ میں مندی کو دیکھوں گا نہ کمی کو دیکھوں گا، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔
ہاللویا ہاللویا کہ یہ خدا کے ہاں کچھ بھی تھوڑا نہیں ہے. زندگی بھی بکثرت ہے اور موت بھی پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی ہے. خدا کے ساتھ فیلوشپ بھی ہمیشہ کے لیے اور پھر جدائی بھی. کوئی ریورسل نہیں ہے پھر وہاں پہ. خدا کے ہاں کچھ بھی تھوڑا نہیں ہے. سنیے آئیے ذرا یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں 5ویں آیت سے پڑھوں گا. پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں. مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا. ہاللویا. خدا اس وقت آپ کو کلام دے رہا ہے, آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا پیالہ لبریز ہوتا ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ اس نے اس پیالے کو لبریز کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. اس کو پتا ہے, اس کو پتا تھا کہ میں معجزہ کروں گا, لیکن شاگرد سے پوچھتا ہے ان لوگوں کے لیے روٹیاں کہاں سے مول لیں. اب سنیے یہاں پر ایک بہت بڑا بھید ہے. خداوند آپ نے تو خود کہا تھا کہ جب خدمت کے لیے نکلو تو روپیہ ساتھ نہ لینا, پیسے ساتھ نہ لینا. تو خداوند بیابان میں ہم کہاں سے روٹی تو بعد کی بات ہے, پہلے پیسے کہاں سے لے کر آئیں, پیسہ کہاں سے لائیں. خداوند پیسہ تو نہیں ہے, اور تو کہہ رہے ان کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں, یعنی خریدیں. خریدنے کے لیے تو پیسہ چاہیے. خداوند آپ نے تو پہلے کہا تھا پیسہ ساتھ نہ لینا. اب یہ کیا بات ہوئی؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیے. خداوند نے آپ کو کہا ہے آپ کا پیالہ لبریز ہوتا ہے. آپ سوچ رہے ہیں کیسے ہوگا, میرے پاس تو فائنینسز نہیں ہے, میرے پاس تو فنڈز نہیں ہے, میرے پاس تو اچھا روزگار نہیں ہے, ہم تو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, ہمارے پاس تو بجلی کے پیسے, بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہوتے, ہمارا تو میٹر کٹنے پہ ہے, ہمارے تو کرائے 2-3-4 مہینے کے بیلنس چل رہے ہیں. خداوند میرا پیالہ کیسے لبریز ہوگا؟ سنیے یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے, یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے. کوئی ہو جو کہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. ہاں یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے. جو کچھ خدا نے کہا ہے اس کو چاہیے تھا, کہتا خداوند تو مجھے بس یہ بتا دے کہ روٹیاں چاہیے کتنی, میں دوڑتا ہوں, میں جاتا ہوں اور میں لے کر آتا ہوں. تو یسوع نے اسے روک لینا تھا, ہاں لینے نہ جا, مجھے پتا ہے کہ یہاں پر روٹیاں ہیں, میں انہیں برکت دوں گا. سنیے خداوند یہ کہہ رہا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں, صرف میری برکت ان پہ آئے گی, صرف میری ابنڈنس ان پہ آئے گی, اور وہ بڑھ کے بہت زیادہ ہو جائیں گے, وہ کثرت سے بڑھ جائیں گے. اور نہ صرف تمہاری اپنی ضرورتیں پوری ہوں گی, تمہارے ساتھ والوں کی بھی ضرورتیں پوری ہوں گی. خدا کے پاس کچھ بھی تھوڑا نہیں ہے, اس کے وجہ سے, اس کے کلام سے, اس کے تیل سے آپ کا پیالہ لبریز ہوتا ہے. ہاللویا. آپ کا پیالہ لبریز ہوتا ہے کلام خدا کی قدرت سے. اس کو کہتے ہیں ان کے لیے روٹیاں کہاں سے مول لیں. اور آگے خدا نے کہا, لکھا ہے بائبل میں, اس نے اسے آزمانے کی خاطر کہا, حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ممکن ہے آج کے اس کلام سے آپ بھی آزمائے جا رہے ہیں, اور خداوند کو پتا ہے کہ اس نے چینل کیا بنانا ہے, اس کو پتا ہے کہ کہاں سے وسائل آئیں گے, اس کو پتا ہے کہاں سے ابنڈنس آئے گی, اس کو پتا ہے کہ کہاں سے دریا بہے گا, اس کو پتا ہے. وہ آپ سے آزمانے کی خاطر, آپ کو آزمانے کی خاطر
آج صبح یہ کلام کر رہا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ آمین۔ فلپس سے کہا ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں، مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ سنیے، اس بات کو سنیے، ابنڈنس، کثرت، برکت، اس کا صرف ایک چینل ہے، اور اس چینل کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ آپ کی میری برکت کا کوئی اور سورس، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو کتنی؟ ہر ایک کو 200 دینار۔ اور پھر کہہ رہے ہیں خداوند اس کے باوجود بھی نہ، اگر سب میں تقسیم کی تو تقسیم کی کتنی ہوگی؟ ڈسٹریبیوشن، ڈویژن کتنا ہوگا؟ سنیے، یہ آپ ہیں، یہ میں ہوں، جو انسانی سوچ سے سوچ رہا ہے۔ خداوند میرے پاس تو 40,000 آتا ہے، خداوند پادری صاحب بڑا کود کود کے کہہ رہے ہیں تیرا پیالہ لبریز ہوگا۔ خداوند یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، خداوند حقیقت بھی کوئی چیز ہے۔ خداوند کہہ رہا ہے تو اتھوں نکل جائیں تے بہتر ہے، تیرا اس کلام دے نال کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک کلام ہونا لئیے جڑے آج صبح خالی آگے نے اور اس کلام دے نال لبریز ہو کے تو واپس جان گے۔ یہ کلام ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے، یہ چھوٹی سوچ والوں کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے 2024 گزارا اور اسی طرح 25 گزارنا چاہتے ہیں، آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کیجئے، آپ یہاں سے نکلیے جائیے، اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس میسج کو بند کر دیں، کوئی اور میسج ڈھونڈیں۔ یہ کلام ان کے لیے ہے جو خالی برتن ہیں اور جو بھرنا چاہتے ہیں، اور یہاں تک بھرنا چاہتے ہیں کہ پھر اوور فلو ہونے لگے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ کہتا ہے خداوند اگر 200 دینار کی بھی روٹیاں لیں نا تو خداوند ان کے لیے اپنے ساتھ پھل سے کہیے خدا کے ہاں کچھ بھی تھوڑا نہیں ہے۔ آمین۔ سنیے، فلپس کہتا ہے خداوند 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک نے، یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر خداوند یہ اتنے لوگوں کے لیے کافی۔ اوپر والا کہہ رہا ہے خداوند اگر 200 دینار کی روٹیاں بھی لائیں تو سب کو تھوڑی تھوڑی مل جائے گی۔ نیچے ایک اور آیا، اب اس کے پاس کچھ آ گیا ہے، ہاتھ میں ہے کچھ، لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے خداوند یہاں 5 روٹیاں ہیں، 2 مچھلیاں ہیں، لیکن خداوند افسوس یہ ہے کہ یہ ان کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔ ایک کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، 200 دینار پاس تھوڑی تھے ان کے۔ وہ تو ایک بات کر رہا ہے کہ اگر 200 دینار کی بھی روٹیاں لیں تو ان کے لیے تھوڑی تھوڑی ان کو ملے گی۔ ایک کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر پیسے آ بھی جائیں تو تھوڑی تھوڑی، اور دوسرے کے پاس کچھ ہے لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے خداوند 5 روٹیاں ہیں، 2 مچھلیاں ہیں، لیکن یہ بھی ان سب کے لیے کافی۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ 2 سوچوں والا بیٹھا ہے، یہ کلام آپ کے لیے نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ کلام اس کے لیے ہے جو آ کر مسیح کے ہاتھوں میں پکڑا دے اور کہے خداوند یہی کچھ ہے، اس سے ملٹی پلائی کر دے۔
یہ کلام اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ سنیے 10ویں آیت، یسوع نے کہا لوگوں کو بٹھاؤ۔ اوہو، 2 بندے کہہ رہے ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی بھی نہیں ملے گی اگر 200 دینار کی بھی روٹیاں لیں۔ دوسرا کہہ رہا ہے 5 روٹیاں 2 مچھلیاں لیکن ان سب کے لیے کافی۔ اب یسوع نے کوئی آگے ان سے بات کی ہے اور لیاؤ وہی دعا کرنا، خدا معجزہ کاری دے، آؤ پریئر میٹنگ کریے۔ یسوع نے کیا کہا ہے؟ یسوع نے کہا لوگوں کو بٹھاؤ۔ مینجمنٹ، لوگوں کو کس لیے بٹھاؤ؟ خداوند روٹیاں کافی نہیں ہیں، مچھلی کافی نہیں ہے، کس لیے بٹھاؤ؟ کروسیڈ کرنا ہے خداوند؟ کنونشن کرنی ہے خداوند؟ نہیں نہیں نہیں، فیڈ کرنا ہے، ان کے پیالے لبریز کرنے ہیں، انہیں بٹھاؤ۔ میں یہ سوچتا ہوں یہ بھیڑ میں پھر رہے ہیں اور یہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں دستہ دستہ ہو کے ترتیب سے گھاس پہ بیٹھ جاؤ۔ کیا ہونے لگا ہے؟ یار پتہ نہیں، خداوند کچھ کرنے لگا ہے، بس بیٹھ جاؤ تم، ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی کہ خداوند نے کیوں ترتیب سے بٹھا رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہوں گے کیا ہونے لگا ہے، کیونکہ شاگرد ہی خداوند کا میسج لے کر آگے جاتے تھے نا، تو لوگ کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں یار، کچھ روٹی کی بات، روٹی ملے گی، ہم سب کو ملے گی، اتنی روٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ بیابان میں ہیں یا آپ شہر میں ہیں، آپ جاب پر ہیں یا آپ کا اپنا کاروبار ہے، پروویژن خداوند کی طرف سے آتی ہے، پروویژن خداوند کی طرف سے آتی ہے، پروویژن خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ مہیا کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے۔ کون 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں کو برکت دے کر انہیں اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ہزاروں لوگ کھا سکتے ہیں، ہزاروں لوگ۔ شاگرد کہتے ہو کہ بس یار بیٹھ جاؤ، کچھ ہونے والا ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اور لوگ ان سے بھی زیادہ ایمان میں ہوں گے، یار اگر یسوع نے کہا نا بیٹھ جاؤ، پھر بیٹھ جاؤ، آج کچھ ہوگا، آج کچھ ہوگا۔ اور سنیے، یسوع نے کہا لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی، پس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں۔ لوگ خداوند کے سامنے بیٹھ گئے ہیں اور خداوند نے وہ روٹیاں اور مچھلیاں لی ہیں اور انہیں برکت دی ہے اور ان میں تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے جو بیٹھ گئے تھے۔ اب یہاں پر بھید یہ ہے، ریویلیشن یہ ہے، جو خدا کے کلام کے ساتھ سنجیدہ ہے اسے کھانے کو بکثرت ملے گا، اسے کھانے کو بکثرت ملے گا۔ یہ کلام ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ خدا کی پروویژن ہے۔ اب سنیے، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا، روٹی بھی، اور اب میرا سوال یہ ہے کس قدر بانٹا انہیں؟ روٹی کتنی بانٹی اور مچھلی کتنی بانٹی؟ بائبل میں لکھا ہے، نہیں سمجھ آئی سی؟ اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے، کیا کیا ہے؟ جس قدر چاہتے، کون چاہتے تھے؟ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جس قدر چاہتے تھے انہیں، جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہیں آئی بلیو اسی طرح وہ بیٹھے ہوں گے۔ اور ہوا یہ، خداوند اب روٹیاں، وہ اس نے برکت دے دی ہے روٹی پہ، مچھلی پہ، اور شاگرد بانٹنا شروع ہو گئے ہیں، اور آف کورس اس پہ خدا کی برکت ہے، خداوند کے ہاتھوں سے ڈائریکٹ نکل کے آ رہی ہے، اس کا ٹیسٹ، اس کا سواد کچھ اور ہی ہوگا۔ اور دوسرا،
وہ پیٹ خراب نہیں کر رہی ہوگی، بلکہ اس سے تو بھوک اور زیادہ بڑھ رہی ہوگی، کیونکہ اس کی لذت، اس کی خوشبو، اس کی مہک وہ امیزنگ ہے، کیونکہ یہ خداوند کے ہاتھوں سے آ رہی ہے، ڈائریکٹ مسیح کے ہاتھوں سے آ رہی ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے جس قدر وہ چاہتے تھے انہیں بانٹ دیا۔ اس کا مطلب کہ لوگوں نے صرف وہ نہیں کھایا جو ان کو پہلی بار مل گیا۔ اب سے یہ بہت کچھ سیکھنے کی بات ہے اس میں۔ لوگوں نے صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا جو انہیں پہلی بار دے دیا کہ یہ آپ کا باکس ہے، اس کو گھر جا کے کھانا یا جاتے کھا لینا یا چرچ میں کونے پہ بیٹھ کے کھا لینا۔ نہیں 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 نہیں، اور لکھا ہے کہ جس قدر وہ چاہتے تھے ان کو بانٹ دیا۔ وہ صرف ایک بار نہیں، انہوں نے کئی بار مانگی ہوگی، مجھے روٹی اور چاہیے، مجھے مچھلی اور چاہیے، اور اس طرح خداوند اور اس کے شاگردوں نے جس قدر وہ چاہتے تھے انہیں بانٹ دیا۔ ہیلیلویا! یہ جو ریفرنس ہے یہ ابنڈنس ہے، یہ اوور فلو ہے، یہ اوور فلو ہے۔ سنیے، انہوں نے اتنا کھا لیا ہے مگر کسی نے بھی پیپسی یا سپرائٹ یا کوک نہیں مانگی ہے۔ ہم اقبال ٹاؤن میں تھے، ہاسے دی گل دساں، ایک لاہور سے کچھ خادم آئے، سیمینار تھا، تو سیمینار ہو گیا، ہم ان کو لے کر ہوٹل چلے گئے بیسٹ ویسٹرن میں، وہاں بوفے لگا ہوا تھا۔ تو اب بوفے ہے تو آپ جتنا مرضی کھا سکتے ہیں، مختلف ڈشیں چل رہی ہیں، وہ لا رہے ہیں گرما گرم، آپ کھا رہے ہیں۔ سب کھا رہے تھے، لیکن وہ پادری صاحب کے ساتھ جو لاہور سے آئے تھے ان کے ساتھ ایک اور شہزادہ آیا ہوا تھا، اس نے اتنا کھایا، مجھے لگ یہ رہا تھا کہ یہ مطلب الٹی کرنا شروع کر دے گا، اتنا زیادہ کھایا، کوئی چیز نہیں چھوڑی جو بوفے میں لگی ہوئی تھی۔ اینڈ جب ہو گیا نا اس کا، تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے بہت زیادہ کھا لیا ہے۔ میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا، کہتا ہے بھائی جی انہاں کو سپرائٹ ہوں دیئے، تیرا پلا ہو جائے۔ میں کہا سپرائٹ کیوں چاہیے دیئے؟ خریت ہے؟ نہیں، تھوڑی جی بدہضمی ہو رہی ہے۔ یار تو 9 بندیاں دی روٹی کھا دیئے، تینوں تیزاب پینا چاہیے دے، سپرائٹ نہ تیرا کی بننا ہے۔ تو سم ٹائمز ہم اتنا وہ کھا لیتے ہیں نا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جو کچھ خداوند نے انہیں کھلایا ان میں سے کسی کو بدہضمی نہیں ہوئی ہے، کسی کو وہ تیزابیت اور وہ چیز نہیں ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ خداوند سے آ رہا تھا۔ جو پیالے کے لبریز ہونے کی بات کر رہا ہوں، جب خداوند آپ کو مہیا کرے گا، جب آپ کا پیالہ لبریز ہوگا، جب آپ کا پیالہ اوور فلو ہوگا، آپ یقین کیجئے خدا کی برکت، خدا کی فیور، خدا کی پروٹیکشن اس پر ہوگی، اور اس سے کوئی اور ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ وہ سب کا سب آپ کے لیے اور پھر آپ کے وسیلہ سے قوموں اور امتوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ ہیلیلویا! وہ برکت کا باعث ہوگا، وہ برکت کا باعث ہوگا۔ ہیلیلویا! لکھا ہے اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے، کثرت کو دیکھ رہے ہیں خداوند کی، پہلے تو جتنا ان کو چاہیے تھا انہوں نے بانٹا، ان کو دیا کہ کھاؤ، جتنا مانگا اتنا دیا کہ کھاؤ، اور پھر لکھا ہے جب وہ کھا کر سیر ہو گئے۔ سیر کا کیا مطلب ہے؟ ایتھوں تک پر گئے۔ میں اکثر لوگ بلائیں گھروں میں یا دعوت کریں تو کہتے پرسب اور کہیں، میں کہ I'm fed up۔ فیڈ اپ انگریزی دا لفظ ہے کہ میں تنگ آ گیا، بٹ فیڈ اپ تھرڈ فارم بھی ہے فیڈ دی، کہ میں بہت زیادہ کھا لیا، اور ہاسا بھی پہنتا ہے I'm fed up۔ کھانے سے کون تنگ آتا ہے؟
لیکن انہوں نے اتنا کھایا ہے کہ یہ سے یہاں تک کھایا ہے, سیر ہو گئے ہیں, سیر ہو گئے. ان تے انہوں نے منجی چاہی دیئے کو 5-7 گھنٹے سون آرام نہ, نیندر گوڑی آئے گی جب کھا کر سیر ہو گئے ہیں. اوہو, شاگرد تو کہہ رہے تھے کہ تھوڑی تھوڑی بھی, شاگرد تو کہہ رہے تھے ساری بھیڑ کے لیے 5 مچھلیاں 2 روٹیاں کافی نہیں ہوں گی. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے, جب کھا کر سیر ہو گئے. جب آپ کے لیے کرسمس گیٹ ٹوگیدر پہ کھانا بنواتے ہیں نا, ایک دیگ ایکسٹرا بناتے ہیں. جتنا بھی حساب لگائیں نا ہم, ایک دیگ ایکسٹرا. جانتے ہیں کیوں؟ اسی ہے نہیں نا سننا چاہتے کہ روٹی مک گئی سی, اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ کھانا کھا کر سیر ہو جائیں. جب سیر ہو گئے ہیں تو کیا ہوا ہے؟ جب سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو. چنانچہ انہوں نے جمع کیا اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری. سنیے, یہ جو کہہ رہے تھے نا کافی نہیں ہوگا, تھوڑی تھوڑی آئے گی, خداوند نے انہی کو بلایا ہے. ادھر آؤ, یہ جو ٹکڑے پڑے ہیں نا زمین پہ, ان سب کو چنو جا کے. سارے جواناں نے ٹوکریاں پھڑیاں تے چوگرے نے تے نال کہہ رہے نے یار کنی شرمندگی دی گل ہے, اسی کہہ رہے سا خداوند ہے تے تھوڑا تھوڑا بھی نہیں آنا تے ہن ٹیراں دے ٹیر اسی زمین تو چکن ڈے ہیں. چرچ, آپ آج اس کلام کو قبول کر لیں تو آپ کا پیالہ جب لبریز ہوگا آپ شرمندہ نہیں ہوں گے, بلکہ آپ خوش ہوں گے کہ میں نے اس کلام کو سن لیا تھا, اسے قبول کر لیا تھا. میں شرمندہ نہیں ہوں گا بلکہ میں انتظار میں ہوں کہ میرا پیالہ کب لبریز ہوگا. آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں, خدا کیلکولیٹ نہیں کرتا, خدا بے حساب دیتا ہے. سنیے, کیلکولیشن ہمارے لیے ہے, خدا کے لیے نہیں ہے. ہمیں اس نے کہا کہ اپنی آمدن کا کتنا کسے دینا, اس نے کیا کہا, میں کتنے فیصد واپس دوں گا. اس نے کہا میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹ دوں گا. او ہو, جو تمہارا حاصل ضائع کر رہی ہے نا, میں اسے, تاکہ وہ تمہارے حاصل ضائع نہ کرے, اور میں آسمان کے دریچے کھول کر تمہیں اس قدر دوں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہ بچے گی. یہ کلام ہے, یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے, یہ خدا کا وعدہ ہے. آپ نے کل رات بھائی کاشف سے سنا میسج, انہوں نے کہا کہ انہوں نے چند سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنا 10واں حصہ خدا کو دیں گے, ہم اس میں ڈنڈی نہیں ماریں گے. اور اب 2 گاڑیاں ان کے گراج میں کھڑی ہیں, وہ جس کو چاہتے ہیں نکال کے ڈرائیو کرتے ہیں. رشتہ دار کہتے ہیں انہوں کوئی گورا مل گیا ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا انہیں اپنے 2 ہاتھ خدا نو پھڑا دیتے نے. اور اسی اجے حساب ہی کرن ڈے ہیں, اے جڑی کالی گڈی لئی سو اے کنے دی ہے تے جڑی چھوٹی گڈی لئی سو اے کنے دی ہے. میرا خیال ہے کروڑ کو دی تے ہے, بس جی وہی گل ہے, گورا ہاتھ آ گیا. تو بندے دا پتر بن تے باہر نکل تے محنت کر تے کما تے کھا, اپنی ہڈیاں نو تھوڑی ہوا لوا, محنت کر تے تو دجیاں دے حساب کتاب نہیں کرے گا, تیرا تعلق اپنا خدا دے نال جڑ جائے گا. خدا تیرے پیالے نو بھی لبریز کرے گا تے تیرے وسیلے دجیاں دیاں ضرورتاں پوریاں ہونا شروع ہو جان گیاں. نکمیاں دنیا جہان دیا,
نہیں جی اج کل اونچیاں واواں چ نے تم ہی اڈ جے کدے تو نہ ہی پڑھا جائے پلا ہو جائے. مطلب اپنے ساتھ والے سے کہیے میرے خدا کے پاس کچھ بھی تھوڑا نہیں ہے. شغل جو تسی بڑے خوش رہندے ہو تے کلام دی واری انج یار خدا دی حضور چ کامل شادمانی ہے. خوش ہو کے سنیا کرو. جن لطیفیاں تو خوش ہوندے نا کلام تے بھی خوش ہویا کرو. اپنے ساتھ والے سے کہیے گل سمجھ آن ڈئی یا خوش ہو. پولس کہتا ہے خوش رہو. پھر کہتا ہوں خدا لبریز کرنا چاہ رہا ہے اور یہ صرف روپے پیسے کی معاشی برکت نہیں ہے, یہ خدا کی خوشی کی برکت بھی ہے. میں خوش رہوں گا, میں خوش ہوں گا کیونکہ خداوند میرا پیالہ لبریز کرتا ہے. ہاللیلویہ. خدا کے پاس کچھ بھی تھوڑا نہیں ہے. منگنا خدا کو لو تے کہنا خدا نو خداوند 30,000 دی نوکری مل جائے نا اسلام آباد چ تے یسو میں تیرا بڑا ہی شکر گزار ہاں. خدا کو خدا ہی سمجھیں. خدا کوئی ادارہ نہیں ہے. خدا خدا ہے. خدا خدا ہے. خدا خدا ہے. وہ کہندا ہے مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے ملکیت لکھا ہے. مالک ہوں گے, مالک ہوں گے, مالک ہوں گے ملکیت کے لیے. سنیے آپ میں سے بہت سے ہیں جو 1-2 کمروں کے مکان میں رہ رہے ہیں, کرائے دے رہے ہیں. خداوند آپ کے لیے یہ کلام ریلیز کر رہا ہے. آپ 2025 میں اپنے گھروں میں جائیں گے. اپنے گھروں میں جائیں گے. اپنے گھروں میں جائیں گے. قرابہ شانترو آپ اپنے گھروں میں جائیں گے. 2025 میں آپ کرائے کے مکانوں سے نکل آئیں گے اور آپ اپنے گھروں میں جائیں گے. ہاللیلویہ. آپ اپنے گھروں میں جائیں گے. آپ اپنے گھروں میں جائیں گے. آپ اپنے گھروں میں جائیں گے. آپ کرائے سے نکل آئیں گے. آپ اس ٹینشن سے نکل آئیں گے. کہیے میں اسلام آباد میں اپنا گھر خرید رہا ہوں. کہیے 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 بلند آواز سے کہیے. کہیے بلند آواز سے کہیے. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے اس لیے خرید رہا ہوں کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. بلند آواز سے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. میں گھروں کو خرید رہا ہوں. ہاللیلویہ. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. آپ میں سے کتنے ایمان رکھتے ہیں اس کلام کے لیے؟ آپ کا پیالہ لبریز ہوتا ہے اور آپ گھروں کو خرید رہے ہیں. ہو میں نے انجلینا کو اپنے گھر میں یہ دعا کرتے سنا ہے, کئی بار سنا ہے. خداوند ہم دوسروں کو گھر خرید کر دے رہے ہیں, گفٹ کر رہے ہیں. اور آپ میں سے پتہ ہے 90% لوگ کہہ رہے ہیں یسو انہاں نہ ساڈا نام ہی دے دیں. خداوند جدو انہوں نے گفٹ کرنا ہی ہے تو کی برائی ہے دے چ, آخر اپنے پادری صاحب کو لے آ رہے ہیں نا. اپنے دونوں ہاتھ یہاں پر رکھیے ایسے, دونوں ہاتھ رکھیے ایسے اور کہ یہ خدا میری سوچ کو بڑا کر دے. میری سوچ کو بڑا کر دے.
میری سوچ کو بڑا کر دے، میری سوچ کو بڑا کر دے۔ خداوند میں صرف اپنے لیے گھر نہیں خرید رہا، میں دوسروں کو گھر خرید کر گفٹ کر رہا ہوں۔ آمین آمین آمین۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ کا پیالہ، آپ کا پیالہ، آپ کا پیالہ، آپ کا پیالہ، آپ کا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، خداوند کے ہاں کچھ بھی تھوڑا نہیں ہے۔ آمین آمین۔ ایک اور ریفرنس نکالیے میرے ساتھ، لوکا کی انجیل 6 باب 38ویں آیت۔ ہیلیلویا۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 6 باب نکالیے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ خداوند کے ہاں کچھ بھی تھوڑا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے ہاں ہر چیز کی کثرت ہے، ابنڈنس ہے، رائٹ؟ سنیے، جب یہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کر آئے ہیں خداوند کے پاس، تو کیا کیا؟ خداوند نے ان کو بڑھا دیا ہے، کثرت ہو گئی ہے، کثرت ہو گئی ہے۔ اب جب خداوند خود تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے تو وہ ہم سے کیا توقع کرتا ہے؟ جب وہ خود تھوڑے کو زیادہ بکثرت کر دیتا ہے تو وہ ہم سے کیا توقع کرتا ہے؟ کسی کے پاس جواب ہے اس کا؟ شاباش شاباش، ویری گڈ۔ نکالیں جی 38ویں آیت، لوکا 6 باب کی 38ویں آیت۔ لکھا ہے، دیا کرو تمہیں بھی اچھا پیمانہ، داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے کیا ہوگا؟ تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، لیکن میرے پڑوسی کا پیالہ لبریز نہ ہو۔ میرا پیالہ لبریز ہو لیکن بھٹیوں کا، سوتروں کا پیالہ لبریز نہ ہو۔ میرا پیالہ میں مٹو صاحب ہوں، میرا پیالہ لبریز ہو لیکن کسی اور کا پیالہ لبریز نہ ہو۔ بائبل میں لکھا ہے، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ سنیے، خدا آپ کو چینل بنا رہا ہے بلیسنگز کا، برکت کا۔ دیا کرو تمہیں بھی، یہ بائبل کا اصول ہے، یہ پرنسپل ہے بائبل کا، یہ اصول ہے بائبل مقدس کا۔ خدا کبھی بھی چھپر پھاڑ کے نہیں دیتا، وہ محنتی کے ہاتھ کو دولت مند کر دیتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ دیا کرو تمہیں بھی۔ اب کس طرح دیا کرو؟ خداوند کیا کچھ بھی تھوڑا؟ سنیے، خداوند کہہ رہے ہیں، جب تم نے بھی دینا ہے تو جب پیمانہ بھرو اس کو دبانا ہے، اس کو دبا دبا کر، ہلا ہلا کر، اس کو پریس کر کے اور پھر لبریز کر کے، یعنی اتنا بھرنا ہے، اتنا دبانا ہے، اتنا ہلانا ہے کہ پھر اس میں گنجائش نہ رہے۔ یہ آپ کے دینے کے تعلق سے ہے، پھر آپ پلا ہو جائے۔ پادری صاحب، وہ کلام ٹھیک تھا جو آپ کہہ رہے تھے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ پادری صاحب وہ اسی لائن پر ہیں، یہ نہیں ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ نے یہ لائن پکڑ لی ہے، یہ تو نہیں ٹھیک۔ اپنے دل میں کہہ رہے ہیں کلام نہیں میرے لئے کتے بھائی، پادری صاحب کہہ ہی نہ دیں، ان کے بول ہے کلام تیرے لئے۔ صرف ایک کڑی نے آمین کیتا جے اس گل تے۔
یہ کلام تواڈے لئی تے نہیں نا؟ ہلا ہلا کر اور داب داب کر اور لبریز کر، ٹی سی کڈ کے، ٹی سی کڈ کے، آہا آہا آہا، آمین آمین آمین۔ اور مکاشفہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ جدوں وہ لبریز ہوئی جا رہا ہے، ہوئی جا رہا ہے، ہوئی جا رہا ہے، ہوئی جا رہا ہے، تو انہوں کتھے سٹنا ہی؟ اگے دے، دوسروں کو دے، تاکہ ان کی بھی حالت بدلے۔ آمین آمین۔ کل رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے فیملی، چرچ سے جانے کے بعد، اور بات ہو رہی تھی، کمال صاحب آج کل بہت اگے جا رہے ہیں، کہتے بابا میں نے کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ جو انکم آئے نا میرے پاس، میں 98% خداوند کو دیا کروں۔ تیرا پلا ہو جے، کئیاں نوں تے ہارٹ اٹیک ہو جانا ہے۔ ہوئے پتر کو ہوش دی گل کر، اساں مسا مسا تینوں جوان کیتا ہے، پڑھایا ہے، کوئی عقل نو ہاتھ پھیر۔ 98% خدا نو، تینوں کوئی عقل نہیں؟ ماڑیے انہوں ہی تے عقل ہے جڑا خدا نو پیار کرنا شروع ہو گیا ہے۔ کہندہ ہے میں اپنی لیونگ 2% پہ رکھوں گا، میں 2% میں جیوں گا، 98% کنگڈم میں جائے گا۔ واہ جی واہ، ہلا ہلا کر، داب داب کے، لبریز کر کے، لبریز کر کے۔ ایتھے کون کنوں دے رہا ہے؟ حوالہ جو پڑھا ہے، کون کس کو؟ دو لوگ ہیں نا، ایک دے رہا ہے ایک لے رہا ہے، کون کس کو دے رہا ہے؟ خدا کتھے آ گیا بچ؟ انسان انسان نو دے رہا جے۔ لکھا ہے دیا کرو تمہیں بھی اچھا پیمانہ، داب داب کر، ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں پادری صاحب اے بندے کتھے نے جڑے ہلا ہلا کے تے دبا دبا کے تے لبریز کر کے پلے چ پاندے نے؟ پادری صاحب انہوں دا ایڈریس تے دیو، اسی انہوں نے ذرا ملنا ہے، نیو ایئر کہنا ہے، ہیپی نیو ایئر۔ تے پادری صاحب نے کہا سی اے کلام ہے تے اسی اسلام آبادوں آئے ہیں، تے پادری صاحب نے کہا سی وہ تواڈے پلے چ پان گے، تے جی نواں سال تے شروع ہو گیا ہے تے ساڈا پلہ اجے تک خالی ہے، تے تواڈا کی پلان ہے؟ تو دوجیاں دے پلے چ پانا ہے، اے کلام ہے۔ دیا کرو، شروع ایتھوں ہو رہا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا کرو تمہیں بھی، شروع ایتھوں ہو رہا ہے، اینڈ چاہتا ہے جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تم دیں گا تے تینوں ملے گا۔ اے بائبل دا اصول جے، جب خدا کے ہاں کچھ بھی تھوڑا نہیں ہے نا، سنیے، خدا ہم سے بھی یہی توقع کرتا ہے، اے تھوڑی ذہنیت جڑی ہے نا اینو بدلنا شروع کر دے، اینو بدلنا شروع کر دے۔ میں نے ایک ریل سنی، آئی ڈونٹ نو کہاں کس پلیٹ فارم پہ، بٹ اس میں پتہ وہ بتا کیا رہا تھا، اس میں بتا رہا تھا کہ ایک امیر شخص میں اور ایک غریب شخص میں فرق کیا ہے، کیسے پہچان ہوگی۔ کہتا ہے جو غریب بندہ ہے اور جو تھوڑا تھوڑا امیر ہو رہا ہے نا، جب وہ کسی ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں جائے گا کھانا کھانے کے لیے تو جاتے ساتھ وہ 40-50 نقص نکالے گا۔ آپ کا یہ بھی ٹھیک نہیں، آپ کا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ڈش ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹیبل ٹھیک نہیں ہے، یہ کپڑا ٹھیک نہیں ہے، نیا لاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ ماڑا بندہ جدو امیر ہو گیا نا، انہیں دسنا ہے کہ میں ہن ریسٹورانٹ چ کھانا کھانا آیا ہاں تے میں ہن امیر آدمی ہاں، تے جدو نکلے ہے تے روپیے 10 دی ٹپ چھڑ کے گیا وے۔ تو امیر امور کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ ہی اجے فقیر ہیں۔ ویٹر نو چاہیے 10 نال ہور 10 رکھ کے تیری گڈی چ تینوں واپس دے کے آئے۔ کہندے لیکن جڑا امیر شخص ہے نا، وہ کی کرے گا؟ وہ آئے گا،
کھانا کھائے گا ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ. ਉਹ ਬਹੇਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਏਗਾ, ਅਗਰ 10,000 ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 5,000 ਟਿਪ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ. ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ अमीर है. दिया करो. आप कितने अमीर हैं आपके देने से पता चल जाएगा. मैंने आपको कहा ना, आप कहलाते तो हैं कि मैं बादशाह दा पुत्र हाँ, यसू मेरा बादशाह है, खुदा मेरा बादशाह है, यहोवा मेरा बादशाह है. बादशाह दे पुत्र ते शहजादे हुंदे ने, ते शहजादियां दा देन फकीरां वाला तो नहीं ना हुंदा. आप कह रहे हैं पादरी साहब करना तो चाहना वहाँ पर कदों होएगा. जड़ा कह रहा है अज दा कलाम मेरे लिए है, ओदी जिंदगी च शुरू हो जाएगा. ओदी जिंदगी च शुरू. मेरा प्याला खुदा के यहाँ कुछ भी थोड़ा, और वो यही हमसे तवक्को करता है कि जदों रेस्टोरेंट च जाएं, जदों किते जाएं तो तू टिप देते हो ते थोड़ी टिप नहीं देनी. थोड़ी टिप. इस्लामाबाद में 2-3 जगह ऐसी हैं जहां वो वेटर्स सारे मुझे प्यार करते हैं. कॉल कर दो ना, जी बाबा जी आ जाएं, बाबा जी आ जाएं, आपके लिए टेबल तैयार है. उन्होंने पता है जान लगे बाबे ने ब्लेस करके जाना. उन्हें ये भी पता ये खादिम है, उन्हें ये भी पता है मसीही है. तो आपका पैसा गैर कौम के हाथों में जा रहा है. आपका पैसा. तू कर्ज नहीं लेगा बल्कि तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा. बहुत सी कौमों को कर्ज देगा. अच्छा पैमाना दाब दाब कर, हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए. हम अक्सर कहते हैं सानू ते भाई जी अज तक किसी ने कदे कुछ नहीं दिता. मैं अपने जो पुराने हमारे जो रिलेटिव्स थे जो मरमरा गए हैं, चाचे ताए, और उन्हां दियां जड़ियां लड़ाइयां सन ना, वो मैं उन्हां चों मैं बड़ा कुछ सीखिया है. तू साडे लिए की कीता? वो कहंदे तू साडे लिए की कीता? तू ते सानू कदे पानी नहीं पुछया. कहंदे तू ही सानू पानी नहीं पुछया. तू पुछया उन्होंने कि तू गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, तू ओदी लोड़ च ओदे नाल खलोता है. तू नमूना दे ना, तू नमूना दे. ए लड़ाइयां लड़ना छड़ दो. जिस पैमाना से तुम नापते उसी से तुम्हारे वास्ते. खुदा के यहाँ कुछ भी थोड़ा. खुदा के यहाँ क्या है? कसरत है, अबंडेंस है. मेरा प्याला. अब यहां पर ये तीसरी जगह लबरेज आया है. पहले दबा दबा कर, फिर हिला हिला कर, और फिर लबरेज. लेकिन ज़बूर 23 क्या कह रहा है? वो 35 सटे ही कह रहा है मेरा प्याला. आप में से कितने ईमान रखते हैं कि 2025 में आप मिलियंस, बिलियंस, लाखों और करोड़ों आप दूसरी कौमों में भेज पाएंगे? ये मैंने अपने स्टडी टेबल पे अपनी वॉल पे लिख के लगा लिया है. चर्च, अभी हम वो डेमो करेंगे सारा जो हमने लास्ट संडे मैंने आपको बताया था. हम सब इकट्ठे हुए, जितने लीडर्स हैं हम सब, और मैंने इन्हें कहा था, आपको भी कहा था कि जो कुछ आप 2025 में करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसको कागज पे पेंसिल से लिखना शुरू करें. आप में से किसने लिखा है? यस, शाबाश. किसी और ने? एक बेटी ने पीछे हाथ. वेरी गुड, वेरी गुड. बाकी जिन्होंने नहीं लिखा ना जवानों, ਤੁਹਾਨੂੰ 2025 ਉਂਝ ਕੋਂਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ. ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਜਿੰਨ 24 ਸੀ ਉਂਝ 25 ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਤੇ ਕੁਛ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ है. लिखें, लिख के उसे किसी ऐसी जगह पर लगाएं जो आपकी ड्रेसिंग टेबल है ना वहाँ लगा लें, ताकि जब जब आप, तो आप उसको देख सकें कि ये मैंने कुछ लिखा था, कुछ खुदा से मांगा था, कुछ खुदा से कहा था. और फिर
ہر 2 مہینے 3 مہینے کے بعد چند ہفتوں کے بعد اس کا جائزہ لیں کہ کیا کچھ اس میں سے ہو گیا ہے, کیا کچھ ابھی باقی ہے. اور جب آپ سنجیدہ ہو جائیں گے نا نیچے, جب آپ تحریر کر رہے ہیں کچھ اور خدا آسمانوں سے دیکھ رہا ہے, تو خدا اس کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجنا شروع کر دے گا کہ اس بیٹے نے اس بیٹی نے سنجیدہ ہو کر کچھ چیزیں لکھی ہیں, اور یہ اب ان کے لیے دعا کرنا شروع ہو گیا ہے. ہیلیلویا. ہم نے اس رات میں اپنے اپنے جو گولز ہیں, ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں, وہ لکھے ہیں. جو ویژنز خدا نے ہمیں دی ہیں, مختلف لیڈرز کو مختلف ڈائریکشنز خدا نے دی ہیں, مختلف ڈائریکشنز دی ہیں, اور ان کو لکھا ہے. ہم نے اس پیپر کو باقاعدہ کاشف نے پرنٹ کرایا اور اس پہ ہم نے مارکر سے لکھا ہے. اب یہ پیچھے نوٹس بورڈ پہ چلا جائے گا. ہر روز اس پہ دعا ہوگی چرچ میں, صبح و شام جب دعا ہوتی ہے. جو ہمارے اگلے کل سے ہمارا دعا روزہ شروع ہوگا چرچ میں, ہم اس کو زمین پر رکھ کے اس پہ دعا کیا کریں گے, خدا سے مدد مانگیں گے اس کے لیے. سنیے, آپ سنجیدہ نہیں ہو رہے اس لیے خدا آپ کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہو رہا. خدا کو پتا ہے جن جے پچھلے سال سی ہوں جی اس سال بھی ہے, تو یہ لیے تو صرف نمبر بدلیا نا, ہوں جی تو ڈیٹ لکھ دیتے ہوں لکھ دے 2025, بس اس تو زیادہ تبدیلی آئی کوئی نہیں. اس کے ساتھ سنجیدہ ہو جائیے. خدا آسمانوں پر آپ کی سنجیدگی کا ویٹ کر رہا ہے. جب آپ سنجیدہ ہوں گے خدا آسمانوں سے پروویژن بھیج دے گا. انگریزی چ کہندے نے where there is a vision there is a provision. جہاں رویا ہے وہاں مہیا کیا جاتا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. تو لکھنا شروع کیجئے ان چیزوں کو, لکھیے ان چیزوں کو, لکھیے ان چیزوں کو. آپ کے لیے آئی وش کہ آپ لکھ کر لے کر آتے. ہم اس دن رات کو پتہ کیا کہہ رہے تھے, ہم سوچتے تھے ٹیبل پہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی, لوگ اتنے پیپرز لے کر آئیں گے لکھ کے. 4-5 بندیاں نے صرف لکھیا, بھی پتہ نہیں نال آندا ہے کہ نہیں کچھ لکھ کے ساتھ لائے ہیں. موبائل پہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے, موبائل پہ ہے, بٹ کتنے لکھیا ہے, لکھیا بھی ہے کہ نہیں لکھیا. تو اگر آپ روایتی جینا چاہتے ہیں تو مسیح کے ساتھ تعلق توڑ لیجئے, سنجیدہ ہو جائیں, تاکہ خدا آپ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی کے وسیلہ سے وہ سب کچھ کرنا شروع ہو جائے جو وہ کرنا چاہتا ہے. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے, خداوند مجھے سنجیدہ کر, خداوند مجھے سنجیدہ کر. آمین, آمین. سنیے, بعض اوقات پتہ ہے کیا, جب اس طرح کی موٹیویشن دی جاتی ہے, کچھ بڑا کہا سنا سمجھایا جاتا ہے, تو کہتے ہیں جی ساڑھے تے پیو دادا این جی آئے سن این جی چلے گئے نے, او نا جی سادگی چی زندگی گزاری ہے, اج کل بڑے نوے نوے رواج آ گئے نے, پھر آپ پلا ہو جائے. تو خدا نو اج تک ٹویا ہی نہیں, چھیڑیا ہی نہیں کہ خدا تیرے لیے کی کچھ کر سکتا ہے. ہلو, میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے, افسیوں کے نام پولس رسول کا خط. پہلے ہی کہہ دو وہ یہ کلام میرے لیے ہے. اپنے ساتھ والے کو ہلا کے کہیں یہ کلام میرے لیے ہے. افسیوں کے نام پولس رسول کا خط 3 باب اور 20 آیت لکھا ہے, اب جو ایسا قادر ہے, یہ مسیح کی بات ہو رہی ہے, کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے, ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. انج مارو اپنے متھے دے, انج, اور نال کو اوہو کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, کہ ساری عمر ایسے نکال دی ہے. بائبل مقدس کیا کہہ رہی ہے, تمہاری درخواست اور تمہارے خیال سے کنا کو, اینا کو زیادہ.
کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیے خداوند کر سکتا ہے، خداوند کر سکتا ہے. ایک شخص خداوند کے پاس آیا، کہتا ہے خداوند اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر میرے بیٹے کو شفا دے. یسو نے اس سے ویلے وہی لفظ پڑھ لے ہو دے کہ اندر شہزادے کیا کہا تو نے؟ اگر کر سکتا ہے، اگر کر سکتا ہے. کہندا ہے اس کام میں تقادی نو اپنے اندروں کڈ، جو ایمان لاتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ایمان کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، پرائس پے کرنا پڑے گی، پین لینا پڑے گی، باتیں سننا پڑیں گی، چیلنجز فیس کرنا پڑیں گے. لیکن جب ایمان پہ کھڑے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا جب آسمان آپ کے لیے کھل جائے گا. ہیلیلویا، ہیلیلویا. لکھے اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. کنا کو منگنا ہے وہ دیکھو لو پھر ہمارے خیال سے، ہماری درخواست سے. اور جانتے ہیں کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم وہ پیالہ ہیں جو اس کے سامنے پڑے ہیں اور وہ اس میں انڈیلتا چلا جا رہا ہے. اس کے پاس کچھ بھی تھوڑا نہیں ہے، کچھ بھی تھوڑا نہیں ہے. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. آمین، آمین. میرے ساتھ نکالیے ذرا یسایہ نبی کا صحیفہ 51واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے پڑھوں گا. جن کے پاس کمپیوٹرائزڈ ورژن ہے یہاں پر ہیڈنگ دیکھیے کیا لکھی ہے، یروشلیم کے دکھوں کا. اپنے ساتھ والے سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے، میرے دکھوں کا خاتمہ ہوتا ہے. آمین. سنیے آپ کا پیالہ کیوں لبریز ہوگا؟ کیونکہ خدا کی پاک مرضی آپ کے لیے یہی ہے. سنیے اب اس کی 17ویں آیت سے پڑھوں گا. جاگ جاگ اٹھ اے یروشلیم، تو نے خداوند کے ہاتھ سے اس کے غضب کا پیالہ پیا. یہ خدا بنی اسرائیل سے کلام کر رہا ہے، یروشلیم سے کلام کر رہا ہے کہ تو نے خدا کے ہاتھ سے کون سا پیالہ پیا ہے؟ خدا کے غضب کا پیالہ پیا ہے. تو نے ڈگمگانے کا جام تلچھٹ سمیت پی لیا. پیالہ اور جام کون سا؟ غضب کا پیالہ، غضب کا جام. اور یہ کس نے انہیں پکڑایا ہے؟ خدا نے پکڑایا ہے کہ یہ غضب کا پیالہ پیو، کیونکہ خدا کو ان پر قہر آ گیا تھا، قہر آ گیا تھا. لیکن سنیے خدا کا قہر بھی اصل میں خدا کی محبت ہی ہے. آگے چل کے دیکھیے ذرا 22ویں آیت میں لکھا ہے تیرا خداوند یہوہ، ہاں تیرا خدا جو اپنے لوگوں کی وکالت کرتا ہے. اس نے قہر کا جام، اس نے ڈگمگانے کا پیالہ تو پکڑایا، لیکن آگے بائبل کہہ رہی ہے وہی ہماری وکالت بھی کرتا ہے، وہ ہماری وکالت کرتا ہے. لکھا ہے تیرا خداوند ہاں یہوہ، تیرا خداوند یہوہ ہاں تیرا خدا جو اپنے لوگوں کی وکالت کرتا ہے یوں فرماتا ہے. سنیے اس کلام کو سمجھیے، اسے لے لیجئے، قبول کیجئے. دیکھ میں ڈگمگانے کا پیالہ اور اپنے قہر کا جام تیرے ہاتھ سے لے لوں گا، تو اسے پھر کبھی نہ پیے گی. میں ڈگمگانے کا پیالہ اور قہر کا جام تیرے ہاتھ سے لے لوں گا اور تو اسے پھر کبھی نہ پیے گی. تو قہر کے نیچے سے نکل گیا، تو غضب کے نیچے سے نکل گیا، اور اب میں تیرے پیالے کو لبریز کروں گا، میں تیرے پیالے کو لبریز کروں گا. سنیے ہم پر تو قہر واجب تھا،
ہم پر تو سزا واجب تھی، پھر ہمارا پیالہ کیوں لبریز ہوگا؟ سنیے، ایک بہت بڑا بھید ہے، اگر آپ نے اسے لے لیا، آپ کی زندگی، آپ کا خاندان، آپ کا فیوچر چینج ہو جائے گا۔ آپ کا اور میرا پیالہ کیوں لبریز ہوگا؟ حالانکہ ہمارے ہاتھ میں تو قہر اور ہمارے ہاتھ میں غضب اور ڈگمگانے کا پیالہ تھا۔ سنیے، نمبر 1، خدا نے اس پیالے کو واپس لے لیا ہے، اور نمبر 2، آپ کے اور خدا کے بیچ میں ایک اور پیالہ آ گیا ہے، جس پیالے کو نئے عہد کا پیالہ کہتے ہیں، اور وہ یسوع مسیح کے خون کا پیالہ ہے۔ ہاللیلویہ! وہ یسوع مسیح کے خون کا پیالہ ہے جو ہمارے اور خدا کے قہر اور غضب کے بیچ میں آ گیا ہے۔ سنیے، کیوں خداوند نے کہا میری یادگاری کے لیے یہ کرتے؟ کیوں خداوند نے کہا؟ سنیے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں جب وہ پیالہ آتا ہے تو خدا کا غضب ٹل جاتا ہے، خدا کا قہر ٹل جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے ان کے ہاتھوں میں اب ڈگمگانے کا پیالہ نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں نئے عہد کا پیالہ ہے۔ ہاللیلویہ! نئے عہد کا۔ اور مسیح یوحنا 6 باب میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے جو میرے خون میں سے پیتا اور میرے بدن میں سے کھاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ اور ہمیشہ کی زندگی سے کیا مراد ہے؟ کثرت کی زندگی اس کی ہے۔ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، قہر کا پیالہ ٹل گیا ہے، غضب کا پیالہ ٹل گیا ہے، اس لیے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے کہ ہمارے اور خدا کے بیچ میں ایک عہد کا پیالہ آ گیا ہے، جس میں یسوع مسیح کا خون ہے جو ہماری نجات، ہمارے گناہوں کی معافی، ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے بہایا گیا ہے۔ ہاللیلویہ! بلند آواز سے کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ آمین! یہ کلام اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھیے، اور اب اس چیز کو اندر لیجئے کہ وہ پیالہ، وہ عہد کا پیالہ، یسوع مسیح کے خون کا پیالہ، وہ آپ کے لیے ہے، وہ آپ کے لیے ہے۔ اسے ویژولائز کیجئے، سوچئے اس کو تھوڑی دیر کے لیے، اپنے آپ کو اس مقام پر لے آئیے کہ یہ پیالہ میرے لیے ہے، یہ عہد کا پیالہ ہے، یہ زندگی کا پیالہ ہے۔ ہاللیلویہ! اور وہ پیالہ وہ خود بخود بیچ میں آ گیا ہے، جس نے قہر کو، غضب کو ڈھا دیا ہے، چکنا چور کر دیا ہے، اور اب خدا کی محبت اس پیالے میں سے چھلک رہی ہے۔ جو کوئی اس پیالے میں سے پیے، اس بدن میں سے، اس روٹی میں سے کھائے، وہ مرے گا نہیں بلکہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! بلند آواز سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے، یہ کلام میرے لیے ہے۔ اب اپنے دونوں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور بلند آواز سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ بلند آواز سے یہ کلام میرے لیے ہے۔ ہاللیلویہ! میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ! میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، اتنا لبریز ہوتا ہے کہ میرے پاس اب کثرت کی زندگی ہے، میرے پاس اب کثرت کی برکت ہے، میرے پاس اب کثرت کی محبت ہے، میرے پاس اب کثرت کی معافی ہے۔ میرا پیالہ خدا کی قدرت سے لبریز ہوتا ہے، میرا پیالہ اوور فلو ہوتا ہے، مجھ میں سے اب خدا نظر آتا ہے، مجھ میں سے خدا کی محبت دکھتی ہے، میں یسوع کی معافی کو لیے پھرتا ہوں کیونکہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ! کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ سنیے، اب ایک اور جو بھید ہے وہ یہ ہے، آئیے ذرا اسی ورس پہ آ جائیں دوبارہ۔
زبور 23 لکھا ہے 5ویں آیت کا آخری حصہ، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ اور سنیے، یہ نہیں لکھا کہ میں اپنے پیالے کو لبریز کرتا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ میرا پیالہ ہوتا ہے۔ اب سنیے، اس میں جو بھید ہے وہ یہ ہے، پیالہ لبریز ہوگا، لیکن اس پیالے کے لبریز ہونے کا جو چینل ہے وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ چینل آپ نہیں ہے۔ آپ کو جو برکت ملنی ہے وہ کہاں سے ملنی ہے؟ خدا سے۔ خدا پیالہ لبریز کر رہا ہے۔ کیوں پیالہ لبریز ہو رہا ہے؟ پہلا جواب اسی میں ہے، کیونکہ اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ یہ سبب ہے۔ اس نے مجھے انوائنٹ کیا ہے، اس نے مجھے مسا کیا ہے، اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے، اس لیے میرا پیالہ لبریز ہو رہا ہے، لبریز ہو رہا ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے لبریز ہونے کی؟ پہلی آیت اسی زبور کی، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ بیابان میں 5000 کو کھلا سکتا ہے نا، تو وہ آپ کو اسلام آباد میں، پاکستان میں بھی کھلا سکتا ہے۔ میرا پیالہ، یہ 2025 کے لیے آپ کے لیے کلام ہے۔ میں روحانی عالم میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے بینک بیلنسز بہت اوپر جا رہے ہیں، آپ کے نئے اکاؤنٹس کھل رہے ہیں، آپ کے پاس قوموں کی دولت آ رہی ہے، قوموں کی دولت آ رہی ہے۔ اگر آپ اس کلام کو لے لیں، قبول کر لیں، تو آپ اس برکت کے وارث ہوں گے، آپ کا پیالہ لبریز ہوگا۔ لیکن اگر آپ سنجیدہ نہ ہوئے تو پھر 2025 کے اینڈ میں بھی آپ لوگوں کے لیے باتیں کر رہے ہوں گے۔ لیکن جو اس کلام کو قبول کر لے گا کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، اس کی حالت جنوری میں فرق ہوگی، فروری میں فرق ہوگی، مارچ میں فرق ہوگی، اپریل میں فرق ہوگی، اور سال کے اینڈ تک اس کی حالت بالکل فرق ہو جائے گی، کیونکہ اس کا پیالہ لبریز ہوتا ہے، لبریز ہوتا ہے، لبریز ہوتا ہے۔ کوئی کہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، یہ کلام میرا پیالہ کون کرے گا؟ کہ یہ خداوند میرا چوپان ہے، اس لیے مجھے کمی نہ ہوگی۔ آمین۔ خداوند میرا چوپان ہے، اس لیے مجھے کمی۔ سمپل۔ 2025 میں آپ کا پیالہ لبریز ہوتا ہے، آپ کا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتا روپیہ پیسہ برکت کہاں سے آئے گی، لیکن میں یہ جانتا ہوں ہمارا جو سورس ہے، جو چینل ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ سنجیدہ ہیں، آپ کی زندگی میں یہ کلام پورا ہوگا۔ آمین۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، 4 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ یہ پیالہ میں لبریز کرتا ہوں۔ پیالہ کون لبریز کرتا ہے؟ خدا لبریز کرتا ہے، کیونکہ وہ میرا چوپان ہے۔ سنیے، کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، 4 باب اور اس کی 7ویں آیت لکھا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے، تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ برکت دینی کس نے ہے؟ سورس کون ہے؟
چینل کون ہے برکت کا؟ پیالہ کو لبریز کون کرے گا؟ اور میں کہہ چکا ہوں خدا کے پاس کچھ بھی تھوڑا خدا کے پاس ہر ایک چیز بکثرت ہے. اس لیے اس نے یہ نہیں کہا تیرا پیالہ بھرا جاتا ہے، تیرا پیالہ اوور فلو ہوتا ہے. اور اس کا سورس کیا ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے، اس لیے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. آئیے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. ہیلیلویا، تھینک یو جیزس. چرچ، آپ نے کلام کو سن لیا ہے. آپ کے ہاتھ سے لڑکھڑاہٹ کا، ڈگمگانے کا، قہر کا پیالہ اور جام لے لیا گیا ہے. آپ کو عہد کا پیالہ دے دیا گیا ہے، نئے عہد کا پیالہ دے دیا گیا ہے، خون کا پیالہ دے دیا گیا ہے. جو کوئی میرے خون میں سے پیتا اور میری روٹی میں سے، میرے بدن میں سے کھاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. سب اپنی آنکھیں بند کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیے اور آئیے دعا کرنا شروع کیجئے. ایمان کے ساتھ آپ کا پیالہ لبریز ہوتا ہے. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور اس کو بلند آواز سے کہنا شروع کیجئے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. آگے سے پیچھے تک ہر ایک اس کو بولنا شروع کرے، بولنا شروع کیجئے. اپنے ہاتھ اٹھائیے، اپنا منہ بھی آسمان کی جانب اٹھائیے اور کہیے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. اوہو، یہ کلام ہے جو آپ بول رہے ہیں اور یہ کلام پورا ہوگا، یہ کلام پورا ہوگا، یہ کلام آپ کی زندگیوں میں پورا ہوگا اور آپ کا وسیلہ سے پورا ہوگا. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. بولیے اس کو، ریلیز کیجئے. یہ تمام لوگ جو یہاں پر ہیں خدا اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں خداوند، ان سب کے لیے خدا میں تیرے اس کلام کو ریلیز کرتا ہوں کہ تیرے کلام کی بدولت ان میں سے ہر ایک کا پیالہ لبریز ہوتا ہے، ہر ایک کا پیالہ لبریز ہوتا ہے. خداوند تو ان کا چوپان ہے، اس لیے انہیں کمی نہ ہوگی. تیرے ہاں کچھ بھی تھوڑا نہیں ہے، تیرے ہاں ہر ایک چیز کی کثرت ہے، ابنڈنس ہے. میں یسوع مسیح کے نام سے خدا تیرے اس برکت کو آج 2025 کے پہلے دن میں ریلیز کرتا ہوں. خدا ان کا پیالہ لبریز ہوتا ہے اور خداوند نہ صرف یہ اپنے لیے بلکہ یہ اپنے پڑوسیوں کے لیے، خاندان کے لیے یہ مبارک ہوں گے، یہ مبارک ہوں گے، یہ مبارک ہوں گے یسوع مسیح کے نام سے. اور ان کے وسیلہ سے خدا ریوائیول آئے گا. خدا 2025 میں تیرے لوگ بڑے بڑے کاموں کے گواہ بنیں گے. خدا میری دعا ہے تیرے لوگ 2025 میں اپ گریڈ کیے جائیں. خدا یہ اپ گریڈ کیے جائیں یسوع کے نام سے. اور خداوند یہ اس جگہ، اس مقام پر ٹھہرے رہیں جہاں پر تو ان کی زندگیوں میں، خاندانوں میں انڈیلتا چلا جائے. خداوند آج کی ساری عبادت کا سارا جلال تیرے قدوس نام کو دیتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے. آمین آمین آمین. اپنی جگہوں پر تشریف رکھیے پلیز. ہم نے میں اس کو ذرا ویسے دکھا دیں کھول کے. یہ وہ سب کچھ ہے جو ہم نے لکھا ہے. یہ ان سارے خادموں نے اپنے اپنے ویژن، رویا، وہ گولز، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز لکھے ہیں. اور یہ کیا لکھا ہے؟ ویژن 2025. تو جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا آپ بھی کچھ لکھیں، تو وہ کام ہم پہلے خود کر چکے ہیں. اب ہوگا کیا؟ یہ سارے سال 365 دن یہاں سامنے نوٹس بورڈ پہ لگا رہے گا. جب جب ہم آئیں گے اس کو دیکھیں گے. اور نہ صرف یہاں، یہ میرے گھر میں بھی لگا ہوا ہے.
یہ چیزیں جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز لکھے ہیں یہ گھر میں بھی ہوگا. تو دن رات میں انہیں دیکھوں گا, ان پہ دعا کروں گا, تو پھر خدا کیسے یہ کام نہیں کرے گا. سنیے, اس کو لپیٹ دیں بیٹے. اگلے سنڈے کو جب آپ لوگ آئیں گے, آپ اپنے نوٹ پیڈ اپنے پیپر پہ ان کو لکھوائیں, ان کو پرنٹ کرائیں, ہاتھ سے لکھیں, جیسے بھی ہے. آپ نہیں لکھ سکتے, کسی بچے کو پکڑیں, اسے کہیں اے گلاں لکھ دے اس کاغذ دے ہوتے, او کاغذ تواڈے دل تے رہے, تواڈی جوبی چ رہے, اور او کاغذ تسی اگلے اتوار لے کے آنا ہے. ان سب پیپرز کو ہم یہاں پر رکھیں گے, ہم ان کے لیے مل کر دعا کریں گے. آپ کے پریئر پوائنٹس کے لیے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے, ہم سب مل کر دعا کریں گے, اور خدا آسمانوں سے اس کا جواب دے گا. آسمانوں سے. آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے, ملک سے باہر جانا ہے, گاڑی لینی ہے, گھر لینا ہے, شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, شادی کرنی ہے, بیٹوں کی بیٹیوں کی, کچھ بھی لکھیں. آپ اس کو لکھیں کہ میرا خاندان نجات پائے گا, لکھیں کہ میرے پڑوسی نجات پائیں گے, وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے. لکھیں کہ اس سال آپ کتنی روحوں کو خدا کے پاس لائیں گے. لکھیں کہ آپ کتنے خاندانوں کو جیت کر خدا کے پاس لائیں گے. لکھیں کہ میں بزنس کروں گا. لکھیں کہ میری جاب اپ گریڈ ہوگی. لکھیں ان چیزوں کو, لکھیں ان چیزوں کو, اور انہیں لے کر آئیے. آپ اپنے اپنے کاغذ پھر واپس لے جا سکتے ہیں, چھوڑنے ہو تو چھوڑ جائیں, اس کی ایک فوٹو کاپی یہاں چھوڑ دیں جس پہ ہم ریگولر دعا کرتے رہیں گے. بٹ اگلے سنڈے آپ لے کر آئیے. ہم اس کے لیے بھی یہ جو ہم نے لکھا ہے, جو ویژن لکھا ہے سارا, ہم اس کو بھی رکھیں گے, اس کے اوپر آپ کی پریئر ریکویسٹ کو رکھیں گے, اور اگلا سنڈے ہمارا اس سے بھی سپر اور پاورفل سنڈے جائے گا. آمین. آپ لے کر آئیے, جو جو پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, انہیں لکھیے پیپر پہ. ہم انہیں خداوند کو دکھائیں گے. خداوند اے پرابلمز نے, اے ایشوز نے, ہن تو فضل کر دے, رحم کر دے. خداوند کر دے گا, خداوند کر دے گا. آمین.